بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے دیوانی مقدمات کا ایک عدالت سے دوسرے عدالت میں منتقل کیے جانے کے حوالے سے۔ سیکشن 22، سیکشن 23، سیکشن 24 اور سیکشن 24A مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے حوالے سے کچھ گپ شپ لگا رہے تھے۔ اب یہ گپ شپ ہے ہونی تو مزاحیہ چاہیے، لیکن چونکہ قانون ہے، قانون تھوڑا سا خوش کا ہوتا ہی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اگر سیکشن 22 مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے تحت ایک ڈیفینڈنٹ کی اپلیکیشن پر کسی مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے، یا اگر انڈر سیکشن 24 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت کسی فریق کی اپلیکیشن پر کسی مقدمہ، کسی اپیل یا نگرانی یا کوئی بھی کارروائی جو سول پروسیڈنگس ہے، کسی عدالت سے اگر اس کو واپس لیا جاتا ہے یا کسی دوسری عدالت میں منتقل کیا جاتا ہے، تو اس عدالت پر جو مقدمہ کی واپسی یا منتقلی کا آرڈر جاری کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ اگر اس نے منتقلی کا حکم صادر کیا ہے تو وہ اس حکم میں اس تاریخ کا تعین کرے جس تاریخ میں فریقین کو اس عدالت میں حاضر ہونا چاہیے، جس عدالت میں اس مقدمہ، اپیل یا سول پروسیڈنگ کو منتقل کیا گیا ہو۔ اس ڈیٹ کو مینشن ضرور کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، اگر اس نے کسی دعویٰ، اپیل یا کسی دیوانی کارروائی کو اپنی کسی ماتحت عدالت سے اس غرض سے واپس لیا ہو کہ وہ بذات خود اس کی سماعت کرے، تو اسے مقدمہ کی واپسی کے حکم میں اس ڈیٹ کا تعین کرنا چاہیے جس ڈیٹ میں فریقین کو اس عدالت میں، کیونکہ وہ خود اس کو ہیئرنگ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو وہ ڈیٹ تک کا تعین کرنا ہوگا جس ڈیٹ میں فریقین اس کی عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ اور اگر ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ انتظامی نقطہ نظر سے خود اپنی سو موٹو، یعنی اپنے ہی آپ کسی مقدمہ، کسی اپیل یا کسی کارروائی کو ایک عدالت سے کسی دوسری عدالت میں منتقل کرتی ہے، تو اس صورت میں فریقین کو پہلے کی مقرر کردہ تاریخ پر اس عدالت میں حاضر ہو جانا چاہیے جس عدالت سے اس مقدمہ، اپیل یا سول پروسیڈنگ کو منتقل کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد یہ یاد رکھے گا کہ اس عدالت کو باؤنڈ کر دیتی ہے CPC 1908 سیکشن 24 کہ انہیں منتقلی کے اس حکم سے اس فریقین کو آگاہ کیا جائے، اور اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس عدالت میں اس مقدمے کو یا اپیل کو یا کوئی بھی جو سول پروسیڈنگ ہے جو جس عدالت کو منتقل کیا گیا ہے، وہ کتنے فاصلے پہ واقع ہے، فریقین کو اس دن یا کسی قریب ترین ڈیٹ میں اس عدالت میں حاضر ہونے کی ڈائریکشن جاری کرنی چاہیے گی جس عدالت میں اس اپیل کو منتقل کیا گیا ہے۔ یعنی اس کو چاہیے کہ اس عدالت کا تعین، اس کی ڈیٹ کا تعین جو ہے باقاعدہ طور پر وہ کرے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سیکشن 22، سیکشن 23 اور سیکشن 24 کے علاوہ دو CPC 1908 میں دو ایسی سیکشنز بھی ہیں جن کا تعلق ٹرانسفر کے ساتھ بنتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیں جناب، کون سی ہے؟ نمبر 1، پہلے نمبر پہ ہے سیکشن 39۔ سیکشن 39 CPC 1908 کے تحت وہ عدالت جس نے کوئی ڈگری صادر کی ہو، اس ڈگری کی تعمیل کی غرض سے کسی مخصوص عدالت کو منتقل پرسیپٹ کی صورت میں کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی دوسری عدالت میں اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے پرسیپٹ کا کنسیپٹ یہی ہے نا، آرڈر 39 اس کو ڈیل کرے گا۔ اس کے بعد دوسری جو سیکشن موجود ہے CPC 1908 میں منتقلی سے متعلقہ، وہ ہے سیکشن 150 CPC 1908۔ اس میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عدالت سے کل ایسے معاملات کو جو اس کے زیر غور کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے،
تو اس عدالت کو جسے یہ معاملات منتقل کیے گئے ہوں وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہو، جو اختیارات اس عدالت کو حاصل تھے اور جو فرائض وہ عدالت سر انجام دے سکتی تھی جس کے ہاں یہ معاملات اس عدالت میں منتقل کیے گئے ہیں۔ یعنی پچھلے والی عدالت جو ہے، یعنی اگر کسی عدالت سے کل ایسے معاملات کو جو اس کے زیر غور کسی عدالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس عدالت کو جسے یہ معاملات منتقل کیے جائے گئے ہوں وہی اختیارات حاصل ہوں گے، وہی فرائض سر انجام دے سکتی ہے جو اختیارات اس عدالت کو حاصل تھے جہاں سے وہ معاملہ اس عدالت میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سیکشن بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، سیکشن 40 سی پی سی 1908۔ سیکشن 40 سی پی سی 1908 کیا کہتی ہے کہ ڈگری کا کسی دوسرے صوبے کی عدالت میں منتقلی کے آرڈرز کس طرح سے دیے جائیں گے۔ صوبہ پنجاب سے ایک ڈگری ہوئی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے وہ ڈگری جو ہے کسی دوسرے صوبے میں منتقل کرنی ہے آپ نے، تو سیکشن 40 سی پی سی 1908 جو ہے وہ اس بات کو ڈیل کرتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا منتقلی کے حوالے سے سیول کورٹ میں سیول پروسیڈنگز، دعویٰ جات ہیں، اپیل ہے، نگرانی ہے، جو بھی پروسیڈنگز ہیں ان کی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جو منتقلی ہے، سیکشن 22، سیکشن 23، سیکشن 24، سیکشن 24A۔ اس کے علاوہ سیکشن 39، سیکشن 40 اور سیکشن 150 جو ہے ان تمام سیکشنز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ٹرانسفر آف سوٹس فرام ون سول کورٹ ٹو اندر۔ اب اس پہ کچھ مزید ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی مقدمہ کے لیے قانون کے اندر کوئی خاص شرط موجود نہیں ہے، عدالت کو محض اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا اور اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس عدالت سے اس عدالت میں یہ کیس بھجوایا جائے تو کوئی معاملہ انصاف کی خاطر ٹھیک رہے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2005 YLR پیش ہے 2496 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور منتقلی مقدمہ سے پہلے عدالت کے اس بارے میں اطمینان ہونا ضروری ہے کہ معقول وجوہات موجود ہیں کہ کارروائی مقدمہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتی یا انصاف کی توقع نہیں ہے، اس لیے اس عدالت سے دوسری عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ منتقل کیا جانا قرین انصاف ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1996 CLC پیج ہے 1390 میں۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ سیکشن 24 CPC 1908 کے تحت تبدیلی مقدمہ کے لیے بنیادی اصول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ واقعتاً ایسی بنیادی وجوہات ہیں جن سے ناانصافی کا خدشہ ہے اس عدالت سے، اور اس وجہ سے انصاف کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ جو دعویٰ ہے یا جو مقدمہ ہے یا اپیل ہے، نگرانی ہے، وہ اس عدالت سے منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ناانصافی ہو سکتی ہے اور اس کے کئی امکانات موجود ہیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2001 MLD پیج 67 کے اندر۔ ایک بڑی اہم سا پروویژن ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ تبدیلی مقدمہ، دعویٰ، اپیل، نگرانی، کوئی بھی سول پروسیڈنگز جو ہیں اس کے تحت ایک ہائی کورٹ کے اختیارات بہت زیادہ وسیع ہیں، انہیرنٹ پاور تک اس کے پاس ہے، اور اس کا سیکشن 24 کے تحت اختیار آئین کے آرٹیکل 203 کے تحت اختیار کے بالکل برابر ہے۔ یعنی ٹرانسفر آف کیسز کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ جو ہے جس طرح سیکشن 24 اسی طرح سیکشن آرٹیکل 203 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اسی کے برابر موجود ہے۔ ہائی کورٹ از خود بھی یا کسی فریق کی اپلیکیشن پر ایسی مقدمے کی دعوے کو منتقلی کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ انتظامی صورتحال کے تحت یا انصاف کی غرض سے کوئی بھی مقدمہ جو ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بھی بغرض سماعت منتقل کر سکتی ہے جب کوئی معقول وجوہات موجود ہوں۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ کے اختیارات جو ہیں اس کے لیے سیکشن 24 کو پڑھنے کے بعد آرٹیکل 203 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو پڑھ لیجئے گا، اور ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1993 CLC
پیج ہے 1892 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس بات کو بہت ایگزاسٹیو پرسپیکٹو میں ڈفرنٹ آسپیکٹس پہ اس پہ بحث کی گئی تھی، بڑا مشہور کیس لا ہے۔ 2001 CLC پیج ہے 1319 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی تاریخیں مقرر کرنا، تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے التوا میں ڈالنا، اگر کوئی بندہ اس بنا پہ ٹرانسفر کی اپلیکیشن دیتا ہے تو یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے ٹرانسفر کی۔ عدالت کا اپنا روسٹرم ہے، اپنا ان کا ڈیکورم ہے، اپنے ان کا طریقہ کار ہے جس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ 2005 YLR پیج ہے 1754 میں، اور یاد رکھیے گا کہ سیکشن 24 آرٹیکل 203 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے علاوہ ہائی کورٹ آف پروونس کے پاس منتقلی مقدمہ کے سیول پروسیڈنگز کے منتقلی کے اتنے وسیع اختیارات ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کو سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف دا سیول کوڈ کے تحت بھی منتقل کر سکتی ہے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLJ 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 1169 میں اس بات کو منتقل بڑی اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ منتقل کیے جانے والا جو معاملہ ہے ہر دو عدالتوں کے روبرو قانون کے تابع زیر سماعت رہ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ جو عدالت بہتر ہے انصاف کے حصول کے لیے جہاں بھیجا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ بات 1998 لا نوٹس 554 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور سیکشن 24 CPC 1908 کے تحت ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مقدمے کو ایک عدالت سے کسی بھی دوسری کمپیٹنٹ کورٹ میں منتقل کر سکے، اس پہ کوئی قدغن کوئی بار نہیں ہے۔ اس بات کو 2006 CLC پیج 1472 میں ڈسکس کیا گیا، 2008 CLC پیج 441 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس سے پہلے یہی بات ڈسکس کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ رپورٹ ہوا تھا مقدمہ 2004 SCMR پیج 108 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ منتقلی مقدمے کی درخواست کا جواب فریق ثانی سے طلب کرنا اس کو نوٹس کے بعد ضروری ہے، ادروائز منتقلی جو ہے بلا اختیار سمجھی جائے گی، لازمی طور پر اس کو نوٹیفائی کیا جائے، اس کو جواب لیا جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2001 MLD پیج ہے 967 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ نہیں جی، ٹرانسفر آف سوٹس فرام ون سول کوڈ ٹو اندر، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔